But you are definitely the first person in my life کہ I don't know how easy it is to talk to you. ماشاءاللہ آپ کی ایک انرجی بڑی زبردست ہے. اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ فلانا شخص 100% وہ ہے جس نے آپ کا گھر جو ہے وہ تباہ کیا اور آپ کے والد کا قاتل ہے، آپ کے سامنے اب آ جائے، مانی کا کیا اس کے لیے فیصلہ ہوگا؟ I lost my dad when I was 5 years old. اوہ ہاں، اور وہ بہت ہی چھوٹے تھے. جی، اور وہ بڑے بہت نفیس انسان تھے، خدا کا خوف رکھنے والے، لوگوں سے محبت کرنے والے. تو وہ میں ان کے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزار سکا، لیکن میں نے بڑے سال اپنے آپ کو آئی تھنک سم ہاؤ، وہ بلیم نہیں ہے، وہ ریگریٹ، مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں اس کا پتہ. افسوس کہنے کی آپ کو ہے نا، رنج ہے بیسیکلی. رنج ہے، وہ ریگریٹ ہے کہ میرا وہ ٹائم نہیں ان کے ساتھ گزارا. لیکن جب ان کی باتیں سنتا ہوں یا ان لوگ کہتے ہیں کہ میرا تھوڑا بہت آپ مس کرتے ہیں اس مومنٹ کو. سر وہ کہتے ہیں آئی مس یو، ایک ہم انگلش میں صاحب میں، فرینچ میں کہتے ہیں یو آر مسنگ فرام می. واہ، ایسے ہی تو سر ایک حصہ لے جاتا ہے. بالکل. اور جیسے جیسے آئی ایم ماشاء اللہ 41 ناؤ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے میرے لیے. اور میرا کوئی اور خاص الحمدللہ ایسا کوئی دکھ رنج نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں. یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا. سر موسٹ ریسنٹلی تو جب میں نے اپنے آپ کو سنیما میں دیکھا. اچھا، وہ جسے سلور اسکرین کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اگے وڈا منہ ماشاءاللہ ایڈا وڈا نظر آیا ہے، تو میں کیا میں نے لٹرلی دیٹ واز مائی فرسٹ. اور میں نے کہا ڈریمز ڈو کم ٹرو. اچھا، میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سنا. میں نے جب لافٹر چیلنج ون کیا تو میں لنڈن میں تھا اس ٹائم پہ، ہم لوگ لنڈن میں شوٹ کر رہے تھے. تو میں نے اپنی امی کو میسج کیا، میں تب تک سکھا چکا تھا کہ میسج ایسے کرنی ہے. میں کیا گیس واٹ، میرے پاس بھی سارا فون ہر چیز پڑی ہوئی. گیس واٹ ممی، امی جان کہتا ہوں میں ان کو، آئی ہیو ون دا شو. یہ کہتی گریٹ برنگ ملک. پھر جب میں اپنی والدہ کو اپنی کمائی سے ماشاءاللہ تھیٹر والی کمائی سے میں جب ان کے ساتھ میں نے عمرہ کیا ماشاءاللہ، تو وہ میرے لیے بڑا ہیپیسٹ مومنٹ تھا. اور میموریبل مومنٹ، میری نانی نے ایک دن ایسی بات کی جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. میری نانی، میں ان کو کہتا ہوں گرل فرینڈ ہے میری، آپ یو نو. تو میری نانی کہندی ہے کاش تو میرا پتر ہوندا. اچھا. تو وہ جب جس ٹائم پہ ہر چیز میں نے ریکارڈ کیا، اس کو میں نے میرے فون میں ہے. میری انفارچونیٹلی میموریز انہی چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ میرے لیے یہی میرا یونیورس، یہ میری دنیا ہے. یہ فرمائیے کہ سب سے تلخ یاد. سر جب ہم یہاں سے گئے میرے والد صاحب کی اسیسینیشن کے بعد، ہم لوگ گئے، ہم یو کے میں زندگی میں نے شروع کی. اینڈ وی ور فرینکلی اسپیکنگ، جس طرح آج کل کے بچے بھی ہوں گے، بورن ود اے سلور، آئی وڈ سے گولڈن اسپون، ناٹ سلور. تو سر میں نے ادھر جا کے کام، آئی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. میں نے اپنا وہاں پہ جا کے کام شروع کیا. ایک میں پہلے ایک ٹیک وے میں کام کرنا شروع کیا، فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا. اینڈ آئی واز اونلی 16. ابھی ہمارا لیگل سٹیٹس بھی نہیں تھا ہوا. تو وہ کچھ ایسا ٹائم تھا میری زندگی کا کہ جو مجھے یقین کریں، میں نے چھلانگ مار دی ہے دریا میں، لیکن تیرنا نہیں آتا. لیکن سروائیول والی گیم شروع ہوئی تھی. اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ جنہوں نے اپنے جو سارا زندگی یہ کلیم کیا کہ آپ کے اپنے، آپ کے یہ، آپ کے وہ ہیں، there was nobody to be seen. ان میں سے کسی ایک بندے نے، یہ ہوتا ہے نا کہ سہارا دے دے، ٹھیک ہے نا، بالکل بھی نہیں. مطلب کہ ایسے دروازے بند تھے. میری والدہ کا جب ظاہر فادر کے ٹائم کے بعد میں وہ مجھے ہانٹ کرتی کبھی کبھی وہ چیز کہ میں 5-6 سال کا ہوں گا اور وہ میری والدہ ہمارے بیڈ روم میں ہیں اور وہ رو رہی ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کیوں رو رہی ہیں. وہ چیز مجھے آئی تھنک اس کی وجہ سے شاید میں آج سو بھی نہیں سکتا اس کو سوچ کے بھی.
آج تک میں سفر کرتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ وہ سسکیاں وہ اینڈ شی واز اونلی ینگ, شی واز اونلی 28 29. ہاں 5 سال کے تھے تو میں ایگزیکٹلی. تو وہ ایک ایسا شاہ جی ایسا مومنٹس ہیں کہ مجھے بڑا ہونا پڑا, مجھے میرے پہ ذمہ داری آ گئی, ڈالی نہیں گئی. تو پھر میں نے ٹھیک ہے اللہ توکل, اور یہاں پہ کسی چیز کی کوئی سینس نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے. آپ اس طرح کے دیش میں چلے گئے ہو جہاں پہ ہر چیز سسٹمیٹکلی چل رہی ہے, اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ میریکل ہے جس طرح میں نے سروائیو ہم نے کیا وہاں پہ. اور اسیسنیشن کی وجہ کچھ سامنے آئی تھی؟ وہ پالیٹکس کی ریلیٹڈ تھی, یا پتہ نہیں کوئی فیملی کا تھا بیچ میں, آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ آج تک وہ بھی ایک مسٹری ہے, کیونکہ سر دیکھیں اگر کوئی بیمار ہو یا اس طرح ڈیتھ اس طرح کا ایک دم, اب بابا گیا واپس ہی نہیں آیا. اور وہ میری امی فرماتی ہیں کہ اس دن میں نے ان کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی, اور نہیں ہم نے ساتھ جانا ہے, ہم نے ساتھ جانا ہے. ہمارے والد صاحب ہمیں ہر جگہ لے کے جاتے تھے. فاطمہ تو چھوٹی تھی, 7 8 9 مہینے کی, 11 مہینے کی تھی. ہم لوگوں کو ماشاءاللہ ہر جگہ وہ لے کے جاتے تھے. تو وہ سر وہ آپ کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اتنا ہنسنے ہنسانے والا آدمی دیکھو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی آج تک کی بات. بس ویسے وہ یقین آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھو, جو ہنس رہا ہے وہ بھی زخموں سے چور نکلے گا. اور آپ نے بھی کبھی گفتگو میں اپنے جملہ ہوتا نا کہ بندہ کبھی ذکر کر دیتا, آپ نے بھی اس کو صرف ہمیشہ اپنے تک ہی رکھا؟ سر بات پرائی ہو جاتی ہے, اب یہ نکل گئی نا منہ سے, یہ پرائی ہو گئی ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ وہ جو درد دکھ وہ میں نے سہا ہے, وہ کسی کا مذاق بن جائے گا بس. یہاں سے اس لیے وہ مولا کائنات فرماتے ہیں, میری بہت بڑی انسپریشن ہے وہ کہتے ہیں اس کے سامنے اپنے الفاظ مت ضائع کرو جو تمہاری خاموشی کو نہیں سمجھتا. واہ سبحان اللہ. سبحان. تو سر جب اس طرح کے لوگ آپ کی انسپریشن بن جاتے ہیں نا, تو اللہ بیکمز یور گائیڈ. انٹروورٹ ہو گئے آپ؟ ڈیفینیٹلی. میں بڑا محفلوں بڑا وہ مجھے ڈانس کرنے کا بڑا شوق تھا, ابھی بھی ہے, تو سارا کچھ. لیکن اب میں اکا دکا جو میرے جو مین ہیں ان سے ہم بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. میری ایکچولی شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بن چکی ہوئی ہے کہ سر آپ اتنے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہو لائف کے اندر کہ آپ کو کسی کی بی ایس نہیں چاہیے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اور میری ماں اس چیز پہ بڑا اپسیٹ ہے کہ شی وانٹس می ٹو گیٹ میریڈ اینڈ شی گوز کہ آپ شادی کرو, تم ایک اچھے ڈیسنٹ لڑکے ہو, آدمی ہو, عورت کی رسپیکٹ کرتے ہو, سب میرے نیفیوز میرے فیورٹ ہیں, تو کیا مسئلہ ہے. لیکن بس اب وہ آئی ڈونٹ نو, میں اس معاملے میں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی, میں بڑا عجیب سا ہو جاتا ہوں. اس سارے سفر میں مانی 5 سال کے مانی کو جو کہ اب 41-42 سال کا ہو گیا, جی بہت ساری اس نے ان کی اچیومنٹس دیکھی, لائم لائٹ دیکھی. کوئی ایک آدمی کبھی ایسا نہیں ملا جس کے سامنے آدمی دل کھول کے آپ کو لگتا ہو کہ نہیں یار اس کو میری خاموشی بھی سمجھ میں آئے گی اور میں اس سے شیئر کر سکوں اپنا درد یا اپنے آنسو یا جو کچھ مجھ پر بیتا ہے اور ہلکا ہو سکوں؟ کبھی ایک آدمی نہیں ملا؟ نہیں, آئی تھنک نہیں. اس لیے میں لکھتا ہوں, میں اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہوں ان کے بارے میں. وہ سارا کتھارسس وہاں کرتے ہیں؟ ہاں, وہ کتنے پھڑی گئی تھے پول کھل جانے سارے, لیکن وہی ہے. کیونکہ سر آئی تھنک اصل جو شور مچاتی ہے وہ خاموشی مچاتی ہے. چیخیں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو کسی یہ پہاڑ دیکھتے ہیں یا آسمان اوپر تک دیکھتے ہیں, لیکن کبھی بھی کسی نے ایک اوشن کی ڈیپتھ نہیں جان سکا آج تک. کیونکہ وہ جتنا آپ اس کو کھودتے جاؤ گے نیچے وہ اور جائے گا اور جائے گا اور جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ سر گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو ہلا کر دیکھو, آندھیوں تم نے درختوں کو ہلایا ہوگا. تو سر وہ پھر میں نے اپنے ساتھ ہی میں نے وہ ریلیشن شروع کر لیا, اور لوگوں کو میں نے ابھی تک وہی دے رہا ہوں جو ان کو چاہتے ہیں.
You کہتے ہیں نا سر, there is a very famous quote کہ you can only play a fool if you are a master of it. تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دکھاؤ بس. لیکن somehow مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب الحمدللہ میں اس ایسی سٹیج پہ ہوں کہ مجھے ایسے فیل ہونے لگ گیا کہ I've started making peace with myself. آپ کو لگتا ہے وہ جو زخم 5 سال کے بچے کو لگا تھا وہ اب آہستہ آہستہ اس میں نشان چھوڑ گیا, ہیل ہو رہا ہے, مطلب ہیل ہو رہا ہے, ہیل ہو رہا ہے. ہاں وہ سینسٹیو تھا, سینسٹیو ہے, زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے سم ہاؤ. لیکن اس چیز میں تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ کئی جن لوگوں کو میں پڑھتا ہوں یا جن سے میں نے انسپریشن لی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ان کو دنیا کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لیتا ہے. میں جلدی آن لگ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر عطا کرے, صحت کے ساتھ عطا کرے. But you are definitely the first person in my life کہ I don't know how easy it is to talk to you. ماشاءاللہ آپ کی ایک انرجی بڑی زبردست ہے. میری والدہ بھی آپ بڑی بہت بڑی فین ہے آپ کی. عزت کا مقابلہ نہیں ہمارے کہ آپ نے مجھے, میں نے کبھی کسی شو پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کیونکہ دکھ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ انسان کی بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے. کیونکہ سر دکھ, اب وہ اس دکھ سے تو آپ نکل کے اب آ گئے, ٹھیک ہے نا, وہ پھر کچھ واقعہ بن گیا, سٹوری بن گئی, کتھارسس بن گئی. لیکن وہ جو ٹائم آپ نے گزارا ہوتا ہے نا وہ, اور یہ سب کے لیے, میں اپنے لیے خالی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا ایبلڈ بنایا الحمدللہ. میں کوئی سمپتھی گین کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, جینوئنلی آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں. وہ صرف وہی جی وہی جان, کوئی شک نہیں. جس تن لاگے سو تن جانا, کوئی شک. اور صرف یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا نا مانی, ایک میسج تو فوری طور پہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی بچہ انڈسٹریلسٹ کے گھر میں پیدا ہو, ریل پیل ہو, اور 5 سال میں والد کسی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ جائیں, جی, پھر ایک اور چیز ہے نا, اس کا ٹراما کتنا خوفناک ہوتا ہے, اسیسینیشن کا نا, وہ بچے کو خوف ہے. اور پھر اس کو وہاں جا کے 14-15 سال کی عمر میں اور جابس کرنی پڑتی ہوں, مگر وہ محنت جاری رکھے اور سب کچھ جاری رکھے, تو جس ملک میں گیا ہے وہ وہاں بھی اپنا نام بناتا ہے, جس ملک سے آیا ہے اس ملک میں بھی اپنا نام بناتا ہے. تو اس کہانی میں کتنی انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے جو آج دنیاوی طور پہ کچھ نہیں ہے یا کسی شدید دکھ میں مبتلا ہیں, کہ اگر مانی لیاقت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ سر, یہ بنیادی تھینک یو ویری مچ. یہ آپ اتنا کچھ آپ نے دیکھا زندگی میں, دنیا میں, اس قدر آپ نے خوفناک نوعیت کا دکھ سہا 5 سال کی عمر میں. میرے والد کی ارلی ڈیتھ ہوئی, مگر وہ ایک قدرتی یعنی کہ جانا تھا نا, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہی جو آپ بات کر رہے ہیں وہی کبھی نہیں نکلتا. دن میں 4-6 مرتبہ وہ سارے مناظر جو ہیں ایسے وہ یاد آتے ہیں. کجا کے جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو بہت ہی, اس کے بھی اس کو ملٹیپلائی کر لیں. پلس اس میں جو میری مدر کا ٹراما تھا. جی یس, میں اس کو سمجھ سکتا ہوں. اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ فلانا شخص 100% وہ ہے جس نے آپ کا گھر جو ہے وہ تباہ کیا اور آپ کے والد کا قاتل ہے, آپ کے سامنے اب آ جائے, مانی کا کیا اس کے لیے فیصلہ ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ میں اس کو معاف کر دوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ چھڈی نہ. میں شاید وہ اس چیز کا بدلہ خود نہ لے سکوں کیونکہ میری تربیت میں یہ شامل نہیں ہے. کسی کا گناہ معاف کر دو, کسی کی چالاکی کبھی نہ معاف کرو, مولا فرماتے ہیں. مگر آپ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. میں کر سکتا ہوں, اب میں کر سکتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ سر میں کہتا ہوں اس طرح کے بندے کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے جاتے معاف کی. اس کو اس گلٹ میں لے کے آؤ کہ اس نے کیا حرکت کی ہے, کس ٹائم پہ کی ہے. وہ جب راتوں کو جاگے گا وہ اس کی اپنی ہی اذیت, اپنی ہی آگ میں وہ خود جلے گا. کہ اب وہ ٹرینکویلٹی کا وہ الحمدللہ لیول آ گیا نا, اب آپ وہ میں اس دور سے میں بتا رہا ہوں ہیلنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اب تو اس کی جو سزا ہے وہ آپ کو کوئی خوشی نہیں دے گی. نہیں, کیوں؟ کیونکہ اس سے میرا باپ واپس نہیں آئے گا, میرا چائلڈ ہوڈ میرا واپس نہیں آئے گا, میری ماں کا وہ رونا وہ واپس نہیں آئے گا. تو میں نے اپنے ایگو کو
فیڈ کرنے کے لیے میں اس کو